بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا بخشندہ و مہربان۔ آج ہم آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا نیا سلسلہ شروع کریں گے، اور وہ ہے الف بائی ترتیب سے فارسی زبان کے کچھ لغات یا اس کے کچھ الفاظ جن کی تشریح جو ہے وہ فارسی زبان میں آپ کو ملے گی، اور وہ اکثر و بیشتر روزمرہ کے استعمال کی اشیاء ہوں گی۔ تو چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس کو ذہن نشین کریں تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ خاصی ممد و مددگار ہوگی۔ تو وہ جو سلسلہ ہے وہ الف مد آ الف ممدودہ سے شروع ہوگا، اور پہلا جو موضوع ہے، جو لفظ ہے، وہ آب ہے۔ تو یقیناً آپ کے معنی تو جانتے ہیں۔ جی خانم، آپ کو اگر ہم کیمیکلی دیکھیں تو کیا کہتے ہیں، HO2 جو ہے وہ اس کی کمپوزیشن ہے۔ تو اگر قدیم یونانی فلسفے کی طرف آئیں تو انہوں نے جو ہے کائنات کی تخلیق کا جو اساس ہے، بنیاد جو ہے، وہ 4 عنصر کو کہا، اربع عناصر جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ پانی، مٹی، آگ، ہوا، آتش، آگ، بعد ہوا، پانی، آب، اور خاک جو ہے وہ مٹی ہے۔ تو یعنی یہ آب جو ہے، جو پانی جو ہے، یہ اربع عناصر میں سے ایک عنصر جو ہے آب بھی ہے۔ اس کے مقابل جو ہے وہ خشکی کا لفظ آتا ہے۔ آب جو ہے ہم ریور کے لیے، رود کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے بہت ہی معروف جو 2 دریا ہیں، آب جیہون اور آب سیہون، جو مرکزی ایشیا میں موجود ہیں، تو وہ در حقیقت 2 ایسے دریا ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم لفظ فارسی زبان میں آب بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دونوں کو اکٹھا بیان کرنا چاہیں، یا اس علاقے کو جہاں یہ جیہون اور سیہون موجود ہیں، تو اس کو ہم ماوراء النہر کہتے ہیں۔ نہر عربی زبان میں دریا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ماوراء النہر وہ چیز، وہ جگہ، وہ علاقہ جو کہ فلاں دریا کے اس پار ہے، اس کے پیچھے ہے۔ ورا جو ہے پیچھے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی لفظ کو اگر ہم فارسی زبان میں ادا کریں تو پس رود بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ پس کے معنی پیچھے کے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ایک طرف ماوراء النہر کی ترکیب استعمال کرتے ہیں تو ایک اور ترکیب جو ہے بین النہرین بھی ہے۔ نہر ایک دریا، نہرین 2 دریا، بین النہرین 2 دریاؤں کے درمیان، اور یہ بغداد ہے۔ بغداد کے علاقے کو جو ہے وہ ہم 2 دریاؤں کے درمیانی علاقہ کہا جاتا ہے، اور وہ دریا، ایک دریا جو ہے وہ فرات ہے، آب فرات، اور دوسرا آب دجلہ۔ اگر ہم ان دونوں دریاؤں کو ایک نام دینا چاہیں تو اس کا نام رافدین بھی ہے۔ رافدین سے مراد دریائے فرات اور دریائے دجلہ، دونوں کو ایک ساتھ بھی ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ آب جو ہے یہ چمک کے لیے بھی ہے، آب آنسوؤں کے لیے بھی۔ ہم جب کہتے ہیں کہ آب در چشمش آمد،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آب عرق، عرق جو ہے جہاں فارسی زبان میں شراب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ پسینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عرق کا لفظ، جو شرابی شخص ہے اس کو ہم عرق خوار بھی کہتے ہیں، لیکن عرق جو ہے یہ پسینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آب بھی ہے، پھر اس کے لیے لفظ خوئی بھی ہے، خوئی بھی پسینے کو کہا جاتا ہے۔ بذاق، انسان کے منہ کے اندر جو رال ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم آب کہتے ہیں، آب دہان، منہ کا پانی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ بڑی لذیذ سی چیز کا ذکر ہی آ جاتا ہے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو آپ در دہان شومد، اس کے منہ میں پانی بہر آیا۔ بذاق جو ہے یہ جو انسان کا جو ہے تھوک ہوتا ہے، رال ہوتی ہے، اس کے لیے بذاق کا لفظ بھی ہے، اور آب دہان خدوف بھی ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آب جو ہے جوس کے لیے بھی آتا ہے، جب ہم کہتے ہیں آب میوے تو اس سے مراد ہے فروٹ جوس، آب سیب، آب کوئی بھی اور دوسری چیز، آپ ہیویج لے لیں، اس کا گارجر کا جوس بھی جو ہے یہ بھی ہم نکالتے ہیں، لیتے ہیں، تو آب جو ہے اس کے معنی جو ہے وہ آتے ہیں۔ آب نطفے کے لیے بھی آتا ہے، مرد اور زن دونوں کے نطفے کے لیے آب مرد، آب زن بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آب جو ہے درخشندگی، چمک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے آبرو کے لیے بھی استعمال، عزت، آبرو کے لیے بھی لفظ، شرف کے لیے آب و جاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عزت و شرف کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ تو میں نے آپ کو تنہا اس کے الفاظ کے معنی، صرف لفظ کے معنی بتائے، اس کو ترکیبات کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب اس کو مرکب حالت میں جائیں تو پھر بھی اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ البتہ آج ہم جو حسنین صاحب، یہ میں نے ایک کیا تھا، یہ اس کو شیئر کرنا تھا، وہ یاد ہی نہیں رہا آپ کو بتانا۔ او بھائی ادھر میں ابھی ادھر نہیں پہنچا۔ یہ الف مدہ، یہ ایک اور یہ دو، یہ ان کو یہاں بتانا۔ جی خانم، ماشاء اللہ، اچھا آپ آئی ہوئی ہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ سلامت رکھے، زندہ رکھے۔ جی سر یہ جو نظر کرتے ہیں ہم، یہ آپ کی یہ تحفہ آپ کی نظر ہوا، یہ زوئے سے ہو گیا یا نون زال رے؟ نہیں، نون زال اور رے نظر ہے۔ نظر جو ہے وہ منت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جب ہم کوئی نظر نیاز کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی املا جو ہے وہ نون زے اور رے سے ہے۔ نظر سے ہی پھر آگے نذیر آ جاتا ہے، نذیر ڈرانے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس نظر کے مطلب کیا معنی کریں گے؟ نظر تقدیم کرنا کسی ایک چیز کو۔ یہ سلسلہ جو ہے آج ہم پہلے 2 پیجز صرف پڑھیں گے اور اس کے بعد آج کے درس کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہی 1 نمبر پیج لے آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں آپ کے بھی سامنے آپ کو بھی نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ نہیں، اس سے پہلا آپ ہاں آپ شو کرنا، آپ گوش نہیں۔
یہ ہے یہ ہاں جی ہو گیا. بالکل ہو گیا. اب یہ پیج آپ کے سامنے ہے اور سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ آب ہے. آپ کے بارے میں ہے. آب رنگ و بو نہ دورت، پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. پیج نمبر کیا ہے سر؟ نہیں کوئی پیج نہیں، یہ پیج میں نے آپ کو یہاں شیئر کر دیا ہے. ابھی ہم اپنے باقاعدہ درس کا آغاز نہیں کر رہے، لیکن یہ بھی آپ کے درس کا حصہ ہے. میری کوشش ہوگی کہ ہم ڈیلی جو ہے یہ 2 صفحے آپ کو، یعنی کو 5-6 الفاظ جو ہیں اس کا جو ہے وہ بیان کر دیں. تو پہلے دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آب رنگ و بو نہ دارت، پانی کا کوئی رنگ اور نہ ہی اس کی کوئی بو ہوتی ہے. ما ہر روز باید آب بخوریم، ہمیں ہر روز پانی پینا چاہیے. باید we must take water every day تا زندہ بمانیم، تاکہ ہم زندہ رہ سکیں. حیوانات و گیاہان ہم بے آب نیاز دارن. حیوانات آپ سمجھتے ہیں اس کے معنی، لیکن جس وقت ہم گیاہان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد نباتات ہے. تو حیوانات اور نباتات جو ہیں ان کو بھی پانی کی سخت ضرورت ہے. ما از آب برای شست و شو استفاده میکنیم، پانی سے ہم دھونے اور غسل کا جو ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں. پانی کے استعمال سے ہم چیزوں کو دھوتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں. سبزی ها و میوه ها را با آب میشوییم، ہم بہت ساری جو ویجیٹیبلز کھانے پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، فروٹ میوے ہا جو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو دھونے کے لیے بھی پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. ہنگام پخت و پز، پخت و پز ایک مرکب لفظ ہے جو مصدر پختن سے ہے. پختن مصدر جب میں کہتا ہوں تو میں ڈاکٹر شمیم صاحبہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مصدر جو ہے وہ ہم انگریزی زبان میں انفینیٹیو ورب کو کہتے ہیں، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ مصدر جو فارسی کا ہے اس کی علامات میں بڑی اہم نشانی یہ ہے کہ ہر مصدر کا اختتام جو ہے اس کے آخری 2 حرف جو ہیں وہ تے نون اور دال نون ہوتے ہیں. تو اسی طرح پختن جو ہے پکانے کے لیے آتا ہے، اور پز جو ہے یہ اس کا 3rd فارم ہے جو کہ ستا کے حال ہے، پریزنٹ فارم ہے. تو پخت و پز ایک ہی انفینیٹیو ورب کے جو ہیں 2 حالتیں ماضی اور حال کو ملا کر ایک لفظ وجود میں آتا ہے جس کے معنی ہے کھانا پکانا. میں اس کی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، جیسے مصدر گفتن ہے جس کے معنی بات کرنا ہے، اور اس کا نون ہٹائیں تو باقی ہمارے پاس فعل ماضی رہ جاتا ہے اور وہ ہے گفت. لیکن جس وقت ہم اس کا ستا کے حال یا مضارع فعل مضارع لیتے ہیں تو وہ گو ہے، اور آپ اپنی ہر روزمرہ کی زندگی میں یہ لفظ گفتگو استعمال کرتی ہیں، تو یہ گفتگو بھی مرکب ایک لفظ ہے جس کا روٹ جو ہے وہ گفتن ہے. تو اسی طرح پخت و پز بھی جو ہے وہ پختن سے ہے. تو وہ ہنگام پخت و پز غذا نیز از آب استفادہ میکنیم، جس وقت ہم کھانا پکاتے ہیں تو اس دوران بھی ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں یا پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسرا لفظ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے آب پاش. پاش جو ہے آپ تو پانی کا ہم نے معنی اس کے بہت سارے پڑھے، اور اس کے ساتھ اس کو مرکب بنا دیا پاش سے. پاش پاشیدن سے ہے. میں نہیں صاحب کو ڈال دیں، انہوں نے بہت. تو پاشیدن جو ہے کہ معنی چھڑکانا ہے. آب پاش جو ہے در حقیقت یہ اس کے اسم فاعل پاشندہ یعنی چھڑکاؤ کرنے والا.
تو اس کا مخفف ہو جاتا ہے، اس کا نون دال ہے جو ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو آب پاش یعنی واٹر سپرنکلر، تو جب ہم پودوں کو پانی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ایک لوٹا نما جو ہے، ایک فوارہ نما آگے سے جو ہے وہ بنا ہوتا ہے، تو یہ اس سے ہم پودوں کو پانی دیتے ہیں، جسے ہم فارسی میں آب پاش کہتے ہیں۔ زہرا با آب پاش بے گولہا آب می دہد، یہ جو زہرا ہے یہ آب پاش کے ساتھ، اس پانی کے جو ہے وہ چھڑکاؤ والے برتن کے ساتھ یا واٹر سپرنکلر کے ساتھ جو ہے پودوں کو پانی دے رہی ہے یا پانی دیتی ہے۔ آب پاش لولے یہ بلندی دورت، لولے کہتے ہیں نالی کو، بلند سے مراد ہے لمبی، یہ جو آب پاش ہے اس کی ایک لمبی جو ہے نالی یا لمبا پائپ ہوتا ہے کہ سرش سوراخ اس، کہ اس کا جو ہیڈ ہے یا اس کا جو سر ہے یا اس کا جو ایک سرا ہے وہاں بہت سارے سوراخ ہوتے ہیں۔ آب از این سوراخا بے آرامی روی گلہا می ریزد، ان سوراخوں سے پانی آرام سے پھولوں کے اوپر جو ہے وہ گرتا رہتا ہے جب تک کہ ہم اس عمل کو جاری رکھیں۔ تیسرا لفظ ہے آب رنگ، آب رنگ سے مراد ہے واٹر کلر، یہ بھی دیکھیں مرکب ہے، آب کا اور رنگ کا دونوں کا ملا کر ایک لفظ وجود میں آ گیا اور جس کے معنی ہے واٹر کلر۔ بابک با آب رنگ نقاشی می کند، بابک لڑکوں کا نام ہے، بچے کا نام ہے، تو کہتے ہیں کہ بابک جو ہے وہ واٹر کلر سے جو ہے وہ پینٹنگ کرتا ہے، نقاشی کردن یعنی پینٹنگ کرنا یا ڈرائنگ کرنا۔ او قلم موئی خیس را روی رنگ ہا یہ آب رنگ می کشد، وہ جو برش ہے لیکن برش کے ساتھ آگے لفظ ہے خیس، خیس سے مراد ہے بھیگا ہوا، آب او با قلم موی خیس را، وہ بھیگے ہوئے برش کو واٹر کلر کے اوپر جو ہے کھینچتا ہے یعنی اس کے اوپر لگاتا ہے، تا قلم مو رنگی شود، یہاں تک کہ وہ جو برش ہے وہ رنگین ہو جاتا ہے یا اس کو رنگ لگ جاتا ہے۔ بعد با قلم میں موئی رنگی نقاشی اش را رنگ می کند، اور اس کے بعد وہ رنگین برش کے ساتھ اپنی جو ڈرائنگ ہے اس کو کلر کرتا ہے۔ اگلا لفظ ہے آبگوش، پچھلا جو آبپاش ہے اس پہ کوشچن ہے میرا، یہ آبپاشی کے ساتھ ہی ہے جی وہی چیز ہے، ہاں ہمارے اردو میں وہ آبپاشیجہ کا لفظ اس عمل کو کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ اسم اعلیٰ ہے، وہ ایک ظرف ہے جس کے ساتھ ہم پانی کو چھڑکتے ہیں، جسے ہم واٹر سپرنکلر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو پاشیدن مصدر ہے وہ اسی سے جو ہے یہ پاش نکلتا ہے، یہ اس کا روٹ جو ہے وہ پاشیدن ہے۔ آبگوش جو ہے، گوشت اور آب ان دونوں کا آمیزہ ہے، در حقیقت یہ جو ہے ایک سوپ ہے جو کہ گوشت، پانی، ایک دو آلو چھوٹے چھوٹے، کچھ چنے، یہ ملا کر یہ ان کا ایران کا ایک روایتی کھانا ہے، سنتی کھانا ہے، غذا یہ سنتی ایران ہے جسے ہم آب گوش کہتے ہیں۔ اور اکثر اوقات یہ وہ جو چھوٹے چھوٹے ڈھابے ہوتے ہیں یا جو چھوٹے ریسٹورنٹ یا چائے خانے جو ہیں، یہ وہاں صبح سویرے وہ جو ہے وہ اس کو تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوپہر کو یہ تیار ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے ایک چھوٹی سی کٹوری میں یہ پک رہا ہوتا ہے، ساتھ پیالہ دے دیتے ہیں، اور جناب یہ ہے کہ ایک دو دوست بیٹھتے ہیں مل کر، پیالے میں سوپ کو ڈالا، روٹی ساتھ کھائی، کو پیاز رکھ لیا، اور یہ جو ہے ایک کم قیمت لیکن بہت ہی ایک معروف جو ان کی نیشنل ایک غذا ہے، اور اسے وہ آب گوش کہتے ہیں۔ مومن، مومن والدہ کے لیے لفظ جو ہے پیار سے مامان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آب گوش پختہ است، امی نے جو ہے وہ آب گوش پکایا،
میں نہیں کھاؤں گا آپ کے میں کہہ رہا ہوں آپ کی نہیں تفصیلی بیان نہیں میں بھوک لگا دی. او باگوش سیب زمینی، وہ گوشت اور آلوؤں کے ساتھ. دیکھیں یہ جو لفظ سیب ہے در حقیقت وہی سیب ہے جسے ہم سیب کہتے ہیں. تو ایپل جو ہے اس کے لیے لفظ سیب ہے، فارسی میں اس کا تلفظ سیب ہے، اور اس کو ہم مزید وضاحت کے لیے سیب درختی بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جس وقت ہم سیب زمینی کہتے ہیں تو اس سے مراد پوٹیٹوز ہیں، آلو ہے، کیونکہ آلو پودے کی جڑوں کے ساتھ زمین کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو سیب زمینی بولتے ہیں. اسی طرح لفظ بادام ہے، بادام کا درخت ہوتا ہے، یہ درخت پر لگتا ہے جو ہم بعد ازاں ڈرائی فروٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن جس وقت ہم بادام زمینی بولتے ہیں تو اس سے مراد مونگ پھلی ہے. مونگ پھلی جو ہے وہ مٹی کے اندر اور پودے کے نیچے ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہم بادام زمینی کو کہتے ہیں، بالکل جیسے سیب درختی اور سیب زمینی. تو والدہ نے کیا کیا کہ گوشت، آلو، نخود چنے کو کہتے ہیں، و لوبیا اور لوبیا ارواں جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یا لوبیا جو ہے، کڈنی پیس بھی اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے انگریزی میں. آب گوشت درست کر دیا، یعنی اس کے انگریڈینٹس جو ہیں آب گوشت کے یہ آپ کو بیان ہو گئے. گوشت ہے، آلو ہیں، چنے ہیں یا لوبیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے یہ آب گوشت تیار کیا جاتا ہے. زہرا و بابک در آب گوشت نان خورد می کنند. زہرا اور بابک آب گوشت کے اندر روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں ڈالتے ہیں. خورد یعنی چھوٹا کرنا. تا ترید بخرن. اچھا آپ نے بڑی دیر کے بعد کہا. یہ کدھر گیا جی؟ یہ اب نظر آ گیا جی. یہ سب سے اوپر آب گوشت ہے، وہ ایک دسترخوان پر آب گوشت جو ہے وہ پڑا ہوا نظر آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کو جو ہے ٹکڑے کر دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے روٹی. و بعد گوشت و سیب زمینی و نخود و لوبیا را با گوشت کوب می کوبن. اور آپ دیکھیں دسترخوان پر ایک جو ہے ایک چھوٹا سا آلہ پڑا ہوا ہے، یہ در حقیقت جو ہے ان کو جو ہے وہ کوٹنے کے لیے ہاون کی شکل کا ہے، جیسے دستہ ہاون ہوتا ہے اور ایک ہاون ہوتا ہے، تو یہ جو ہے اس سے جو ہے ان کو نرم کر دیتے ہیں. کوبیدن سے مراد ہے کوٹنا. تا گوشت کوبیدے درست کنت، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گوشت جو ہے وہ چھوٹا چھوٹے ٹکڑوں میں جو ہے وہ بٹ جاتا ہے، اور یہ جو ہے ان کے لیے کھانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. چوتھا جو لفظ ہے وہ ہے آب میوے. آب میوے سے مراد ہے فروٹ جوس. آب میوے از میوے بے دست می آید. جو فروٹ جوس ہے، یہ جو جوس ہے پھلوں کا، یہ پھلوں سے حاصل کیا جاتا ہے. دست می آید یعنی دست آمدن یعنی حاصل ہونا. زہرا آب پرتقال دوست دارد. زہرا کو مالٹے کا جوس پسند ہے. دوست دارد وہ پسند کرتی ہے. بابک آب ہندوانے دوست دارد. بابک کو جو ہے وہ تربوز کا جوس جو ہے وہ پسند ہے. ہندوانے تربوز. محمد آب انگور می خواہد. محمد کو انگور کا جوس چاہیے. و بے نظر مامان، اور ماما یعنی ماں کا خیال ہے کہ ہمیں یہ ان آب میوے ہو خوش مزیان. ماں کہتی ہے چاہے وہ تربوز کا ہو چاہے وہ کسی اور پھل کا ہو، پرتقال یعنی مالٹے کا ہو، تمام کے تمام جوسے جو ہیں سارے مزیدار ہوتے ہیں. اور آخر پر دیکھیں کہ یہ جو ابھی تک جتنی باتیں ہو رہی تھیں وہ مایا شکل کی ہو رہی تھیں، لیکن جس وقت ہم آب نبات کہتے ہیں تو اس کے معنی ٹافی کے ہوتے ہیں. مادر بزرگ
مادر بزرگ فارسی زبان میں دونوں صورت میں، چاہے وہ پیٹرنل ہو چاہے وہ میٹرنل ہو، چاہے ابا کی امی ہوں چاہے امی کی امی ہوں، وہ مادر بزرگ ہے، یعنی دادی بھی مادر بزرگ ہیں اور نانی بھی مادر بزرگ ہیں۔ مادر بزرگ بے محمد آب نبات میدہد، تو جو دادی ہے یا نانی جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ کہہ لیں، تو وہ محمد کو ایک ٹافی دیتی ہے۔ محمد آب نبات را در دهان میگذارد، اور محمد ٹافی کو یا اس چھوٹی سی جو میٹھی گولی ہے اس کو منہ میں رکھتا ہے یا ڈالتا ہے۔ و مک میزند، مک زدن سے مراد یہ چوسنا، مقیدن سے ہے، مقیدن مقید مک، مک کے معنی چوسنا۔ آب نبات در دهان محمد کم کم آب می شود۔ اب یہاں آب کے معنی آپ کو ایک اور آگے، جو میں نے پہلے آپ کو اتنے معنی جو بتائے اس میں یہ معنی نہیں بتائے تھے۔ آب شدن کے معنی ہے پگھلنا، تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ٹافی جو ہے وہ محمد کے منہ میں آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ منہ میں رکھی ہوئی ہے اس نے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کی مٹھاس جو ہے وہ اس کے حلق سے نیچے جا رہی ہے۔ وہ او شیرینی اون را حس می کند، اور وہ اس کی مٹھاس جو ہے اس سے لذت حاصل کر رہا ہے، اس کو احساس ہو رہا ہے۔ یہ آج آپ نے 6 الفاظ جو ہیں اس کی جو ہے کافی تفصیل سے آپ نے وضاحت سنی، آپ کے ریکارڈ میں یہ چیزیں آ چکی ہیں، آپ اس کو بار بار پڑھ سکتے ہیں، بار بار اس میں سے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ان کو اپنے ذہن نشین کریں، تو مجھے امید ہے کہ یقیناً آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ تو اب ہم کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر لیں، پھر ہم آگے باقاعدہ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت اچھے طریقے سے سمجھایا آپ نے۔ جی بے فرمائید۔ نہیں نہیں، شکلات جو ہے وہ چاکلیٹ کے لیے ہوتا ہے، جوس، فروٹ جوس۔ جی سر یہ چاکلیٹ کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں؟ شکلات، چوکلات۔ شکلات، یہ جیسے شین کاف لام شکل لکھتے ہیں تو اس کی جو جمع کی حالت جو ہے اس کے لیے ہم جو ہے شکلات کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مجھے کوئی بتا سکتا ہے ہم نے کس جگہ ختم کیا تھا؟ کیا یہ 20 صفحہ کراس کر چکے ہیں ہم؟ 20 تو 6 پر جا چکے ہیں ہم، 23 نمبر صفحہ، صفحہ نمبر 23 ہم پڑھ چکے ہیں۔ السلام علیکم سر، جی ہم یہ پڑھ چکے ہیں، آج ہم نے 25 پڑھی۔ ہم نے 23 نمبر صفحہ پڑھ چکے ہیں بی جی بالکل، تو آج ہم 24 نمبر سے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم کتاب مینا 1 اس کے صفحہ نمبر جو ہے وہ 24 سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے پرسیدن و گفتن جای اشیاء۔ اشیاء شے کی جمع ہے، چونکہ یہ لفظ عربی زبان کا ہے اور اس لیے اس کو عربی زبان میں اس کی جو جمع ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ہم۔ تو چیزوں کی جو ہے وہ جگہ کے بارے میں کہ فلاں چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، کدھر ہے، اس کے بارے میں دریافت کرنا، پوچھنا جو ہے، تو یہ ہم آج کا جو درس ہے یہ ہوگا۔ ذرا اور پیچھے آگے ہیں، نزدیک ہیں ہم، اور آگے یہ
السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پچھلے جو لیکچرز ہوئے ہیں ان کی ریکارڈنگ ابھی تک شیئر نہیں ہوئی, تو کب تک ہو جائے گی؟ یہ اس سے پچھلے ہفتے کی ریکارڈنگ آپ کو کل آئے گی. آگے بھی اور پچھلی دو پچھلی رہتی ہیں اور آج کی یہ اکٹھی آپ کو انشاءاللہ کل جو ہے نا وہ تیار ہو جائیں گی, وہ مل جائیں گے آپ. جزاک اللہ. عنوان درس آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا, پرسیدن و گفتن جو یہ اشیاء. ایک شخص پوچھتا ہے کہ فلان چیز کہاں ہے اور پھر اس کا بتانا کہ اس چیز کی جگہ کہاں ہے. یہ آج کے درس کے اندر جو ہے یہ آپ کو ان کے بارے میں وکیبلری ملے گی. تو آپ بالکل جو بایاں کونا ہے وہاں حرف با یا حرف بے کے نیچے جو ہے ایک سوال آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اور وہ ہے لیوان کھجاس. لیوان پانی کے گلاس جو ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. سر یہ نظر تو نہیں آ رہا پیج نظر نہیں آ رہا ہے, کیا رہا ہے کیسے ہو سکتا؟ یہ پی ڈی ایف ہے ہمارے پاس, پی ڈی ایف ہے ہمارے پاس. بک اوپن کرے گا تو میں اپنی بک اوپن کروں گی. جی اب دیکھیں, میرے خیال اب تو ویزیبل ہونا چاہیے. جی ویزیبل. صحیح. تو تمرین یک, سعید در آشپزخانه است. آشپزخانه سے مراد ہے باورچی خانے, کچن. سعید صاحب ہمارا یہاں مورد بحث ہیں, تو سعید در آشپزخانه است, سعید باورچی خانه میں ہے. او لیوانش را پیدا نمی کند. پیدا کرنا ٹو فائنڈ, وہ اپنے گلاس کو حاصل نہیں کر سکا, اس کو مل نہیں رہا. به گفتگو گوش کنید, به گفتگو گوش کنید و بگویید لیوان او کجاست. آپ یہ ان کی گفتگو کو سنیے اور یہ آپ اپنے پاس جو ہے حفظ کریں کہ سعید کا گلاس جو ہے وہ کہاں ہے. اب میں وہ گفتگو جو ہے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. سعید اور عطوسہ جو ہے یہ دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. سعید عطوسہ لیوان من کجاست. عطوسہ میرا گلاس کہاں ہے, یہ سوال کیا گیا. عطوسہ آگے سے جواب دیتا ہے, تو یہ کابنیٹ ہے, وہ کیبنٹ کے اندر ہے. یہ انگریزی کا لفظ جو کیبنٹ ہے وہ یہاں اسی کو مفرس کر لیا گیا ہے. سعید آگے سے جواب دیتے ہیں, سعید لیوانم تو یہ کیبنٹ نیس کھجاس. کیبنٹ کے اندر تو میرا گلاس نہیں ہے, تو پھر کہاں ہے؟ تو عطوسہ اونجا نیس, بس کنارے ٹیلی فون ہے. اس کا اچھا وہاں نہیں ہے, تو پھر ٹیلی فون کے بالکل پاس رکھا. کنار کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے قریب کے. کنارے پنجرے یعنی کھڑکی کے بالکل قریب. میں نے غالباً اس سے پچھلے سیشن میں عرض کی تھی کہ یہ لفظ کنار جو ہے اس کو اگر آپ کنار پڑھیں گے تو یہ پھل بیر بن جائے گا. تو کنارے من آپ جاتے ہیں تو آپ کا دوست جو آپ کو یہ بھی کہہ سکتا بھی کنارے من بشین, یا پہلو. یہ من پہلو جو ہے یہ بغل کو کہا جاتا ہے فارسی زبان میں. میرے پہلو میں بیٹھ جا, میرے قریب آ کر بیٹھ جا. تو کنار کا لفظ جو ہے وہاں استعمال کیا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ عطوسہ نے کہ تمہارا گلاس پھر اگر کیبنٹ میں نہیں ہے تو ٹیلی فون کے پاس ہوگا. عطوسہ اونجانیس پس کنارے ٹیلی فون ہے, اس نے کہا تو ٹیلی فون کے ساتھ پڑا ہوا. سعید
اینجا ہم نیست، اس نے کہا یہاں بھی نہیں ہے، ہم کا لفظ جو ہے یہ بھی کے لیے استعمال ہوا. پس ان لیوان من کجاست. اب پھر وہ یہ بلند آواز سے یہ کہہ رہا ہے پھر میرا گلاس کدھر گیا، گلاس نے جو ہے وہ وقتہ ڈالا ہوا ہے. آ گیا توسا اس کو جواب کہتا ہے حتماً روی میز ہے، پھر یقیناً یہ میز کے اوپر ہے. سید آرے اینجاز، اس نے کہا بالکل ٹھیک یہ یہاں ہے، یعنی اس نے اپنے گلاس کو پا لیا. یہ لفظ ارے جو ہے یہ ایرانی طرز گفتگو جو ہے اس کے اندر جب آپ کو ایک مثبت جواب دینا ہوتا ہے تو لفظ ارے استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ رے کے اوپر تشدید سے یہی لفظ ادا کریں، ارے کہہ دیں، تو اس کے معنی آرے کے ہو جاتے ہیں، آری کے ہو جاتی ہے، جس سے ہم لکڑی کاٹتے ہیں. البتہ آری لوہے کو کاٹنے والی بھی ملتی ہے اور لکڑی کے کاٹنے والی بھی ہے، جسے ہم ارے کہتے ہیں. تو یہ تھی تمرین 1. تمرین 2 آپ دیکھیں اور وہ ہے گوش کنید و بے تصویر ہا دقت کنید. آپ سنیے اور اس کے بعد آپ تصاویر پر غور کریں. دقت کردن غور کرنا. اب ایک جعبے ہے، جعبے کہتے ہیں کارٹن کو یا باکس کو کہا جاتا ہے جعبے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک راؤنڈ سی چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ گیند ہے. انگریزی میں گیند جسے آپ بال کہتے ہیں، اسے ہم فارسی زبان میں توپ کہتے ہیں. تو اب یہ جو دو ہمارے پاس آرٹیکل ہیں، دو جو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک بال ہے اور ایک جعبے ہے، یہ ہمیں جو ہے چیزوں کی جو ہے جگہ جو ہے اس کے بارے میں سمجھنے کے لیے مدد دیں گے. اب پہلا جو ہے توپ کنارے جعبه است، گیند ڈبے کے پاس ہے. کنارے جعبه، اب دیکھیں بالکل اس کے پاس ہے. دوسری حالت جو ہے توپ توی جعبه است، گیند ڈبے کے اندر ہے. آپ دیکھیں کہ گیند جو ہے وہ ڈبے کے اندر نظر آ رہی ہے. تیسری تصویر میں توپ زیر جعبه است، زیر کے معنی نیچے ہے. اب یہاں جو ڈبہ ہے یا جو کارٹن ہے وہ اوندھا پڑا ہوا ہے اور اس کے نیچے جو ہے ہمیں گیند جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو یہاں اس کی جو پوزیشن ہے گیند کی وہ یہ ہے کہ یہ ڈبے کے نیچے ہے. اب چوتھی پوزیشن جو ہے توپ روی جعبه است، یہاں جو کارٹن ہے یا جو ڈبہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں یہ گیند نظر آ رہی ہے. جی بتائیے جی شبیر صاحب. جی کوئی سوال تھا؟ نہیں ہے، ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ چوتھی پوزیشن جو ہے توپ روی جعبه است. اب دیکھیں ہم نے اگر کسی چیز کی پوزیشن یہ بتانی ہے کہ فلاں چیز کے نیچے ہے تو لفظ زیر استعمال کریں گے، فلاں چیز اس چیز کے اوپر ہے تو روئی کا لفظ جو ہے استعمال کیا جائے. اگر اس کے پاس ہی پڑی ہے قریب اس کے تو کنار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اگر اس کے اندر ہے تو لفظ توئی استعمال کیا جا رہا ہے. یہ توئی لفظ جو ہے یہ گفتاری کا لفظ ہے، وگرنہ لکھنے میں در کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پانچویں پوزیشن جو ہے توپ بالا یہ جعبه است. بالا سے مراد یہ ہے وہ چیز جو کہ آپ کے اور سر کے درمیان اور اس کی چیز کے درمیان اگر فاصلہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ ہے ہم بالا استعمال کر دیں، اوپر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں بالا جو آپ دیکھیں کہ گیند جو ہے اس بله ما یک کمی داریم تنظیم میکنیم، الان تنظیم شده است. خب توپ جلوی جعبه است. اب ایک اور پوزیشن آگی گیند کی کہ گیند جو ہے یہ
डिब्बे के आगे पड़ा हुआ है। जलो ये जौबे यानी डिब्बे के आगे। अब जो पांचवी और आखिरी पोजीशन बयान की गई है, तूप बैन दो जाबेस, जो गेंद है वो दो डब्बों के दरमियान है। बैन का लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़बान में भी इस्तेमाल होता है, फ़ारसी में भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो है दो डिब्बों के दरमियान है। तो आप देखें, आपने अगर कोई भी चीज़ जो है उसकी पोजीशन, लोकेशन उसकी बतानी है कि वो किस जगह है, तो आप बड़ी आसानी से जो है यहाँ आपको 5 मुख्तलिफ़ किस्म की वोकैबलरी जो है, वाजेगान जो हैं, जो आपको मिलते हैं, जिनके इस्तेमाल से आप बयान कर सकते। अब यहाँ तो एक डिब्बा और जो है वो गेंद की मिसाल दी गई है, लेकिन आप जो है डिब्बे की जगह जो है वो कोई और चीज़ ले सकते हैं। कूरी का लफ्ज़ ले सकते हैं, फिंजान का लफ्ज़ ले। कूरी जो है ये हम चैनक को कहते हैं, चाय के लिए जो होती है। फिंजान जो है वो कप के लिए इस्तेमाल कर देते हैं हम। ये जी जी जी, कूरी काफ करेशत, और अगर काफ कलेमन होगा तो अंधापन हो जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो पूरी के साथ तूप गेंद, बनाना होगा तो ब्लाइंडनेस जो है, तो उसका मतलब वो एक अंधा भी हो सकता है या सिरे से अंधा? हाँ, एक अंधा भी हो सकता है या फिर अंधापन भी हो सकता है, दोनों हालतें हैं। लेकिन ये मुनहसर करता है कि हमारा जुमला जो है वो क्या है, वहाँ क्या हम उसको जो ये को या निस्बत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये जो है ये बाकायदा जो है एक लफ्ज़ का हिस्सा है। या निस्बती से कहते हैं फिर जब कूरी कहेंगे तो या निस्बत है, अंधापन। ठीक। सर ये इस तरह है जैसे नाइट ब्लाइंडनेस को उर्दू में शब कूरी कहते हैं? जी बिल्कुल, शब कूरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रात को नहीं देख सकते। कुरान मजीद में उसका बाकायदा ज़िक्र जो है वो तारिक कहा गया है, जो रात को चलते भी हैं, और कई दफ़ा वो जो लफ्ज़ है तारिक। तो तमरीन से मानिंद नमूने गुफ्तगू कुनीत। अब आपके सामने उन्होंने एक तस्वीर दे दी गई है, तो यहाँ वो कहते हैं कि आपने ऊपर नमूने जो है, नमूने में आपको बहुत सारी लोकेशन जो है वो बता दी, समझा दी। आप उसी के मुताबिक जो है आपस में दोस्तों के साथ गुफ्तगू कर सकती हैं। ये एक कमरे का मंज़र है, वहाँ जो है आप तख्त ख्वाब देख रही हैं, फिर कैबिनेट देख रही हैं, संदली है, मीज़ है, तो ये चीज़ें मौजूद हैं। किताबें भी कुछ पड़ी हुई हैं कैबिनेट के ऊपर। तो किताब हा कुजा हस्तन, किताब हा तू ये कोमोद हस्तन। अब यहाँ लफ्ज़ जो है कैबिनेट की बजाय उन्होंने कोमोद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया अलमारी के लिए, तो उसने कहा कि किताबें जो हैं वो अलमारी के अंदर हैं। अलबत्ता आप इस तस्वीर को सामने रखते हुए बहुत सारे इसके मुतअल्लिका सवालात जो है वो तख्लीक कर सकते हैं, ताकि यह है कि आप वो ऊपर दी हुई जो मश्क आपने जो पढ़ी है उसी की जो है आगे मज़ीद तमरीन जो है वो कर सकें। सफ़े शुमारे ये 27 नंबर पेज, किताब मीना येक, और उन्वाने दर्स जो है वो है ख़ानदान। वो खोल लेंगे। तौसीफ़ मकान, तौसीफ़ से मुराद ये है किसी एक जगह की जो है उसका वस्फ़ बयान करना, उसके बारे में उसकी तारीफ़ करना। जी, ये 25 नंबर हमने नहीं किया बीच में, या शायद मुझे गलती लग गई। नहीं, शायद मैं स्किप कर गया हूँ, ये भी तो हो सकता है। सर जी बिल्कुल 2 सफ़े हम चले गए, 25 नहीं, 26 भी नहीं पढ़ा हमने जी। हमें अब 25 पढ़ना था, हम 27 पर चले गए। तो बेबख्शीद, खैली मामनून। सफ़े शुमारे ये 25, 25 नंबर सफ़े है, और जो उन्वाने दार्स है वो है वाजे हरूफ इज़ाफ़ी मकान, अशिया ये खिलास,
و پرسش واژه کجا. یہ تین مختلف چیزیں ہیں. ایک یہ ہے حروف اضافی مکان، کسی جگہ کے لیے جو پریپوزیشن استعمال کی جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اشیاء، یہ کلاس روم کے اندر جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور تیسری حالت ہے پرسش واژه کجا. یہ جو لفظ کجا ہے اس کے بارے میں سوالات. تو صفحه شماره 35 منظر یہ یک کلاس هست. یہ کلاس کا ایک منظر ہے. یہ منظر کے لیے، جس کو ہم انگریزی میں سین کہتے ہیں، اس کے لیے ایک فارسی زبان کا لفظ چشم انداز بھی ہے. چشم انداز بھی ہم منظر کو کہتے ہیں. تو یہاں یہ اتاق درس ہے. یک تخت روی زیر دیوار است. یہاں دو لفظ یکی بعد دیگرے، دو پریپوزیشن دی گئی ہیں. ایک ہے روی آن اور دوسری ہے زیر انڈر. تو ظاہر ہے یہ جو بورڈ ہوتا ہے، وائٹ بورڈ، جو کہ پہلے ایک زمانے میں بلیک بورڈ ہوتا تھا، تو وہ دیوار کے اوپر ہے، دیوار کے نیچے نہیں ہے. لہٰذا اس کو انہوں نے گول دائرے سے ہائی لائٹ کر دیا کہ تخت روی دیوار است. یہ جو بورڈ ہے، وائٹ بورڈ جو ہے، یہ دیوار پر ہے. دو ماژیک جلوی و پشت تخت است. ماژیک ہم مارکر کو کہتے ہیں. ماژیک جلوی، جلو سے مراد ہے آگے اور پشت سے مراد ہے پیچھے. آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی جگہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے یہ بورڈ کے ساتھ. اس کو ہم فارسی زبان میں رف بولتے ہیں. رے فے رف. رف کیا ہے؟ رف، میں اگر آپ کو ذرا تھوڑی سی پرانی مثال دے دوں، ایک زمانے میں ہمارے شہر کے گھروں میں بھی جو تھا، کمروں کے اندر جو ہے ایک لکڑی وغیرہ کی جو ہے نا، اس کے نیچے جو ہے اینگل لگا کر برتن رکھنے کے لیے جو ہے وہ ایک وضاح سا بنا دیا جاتا تھا، تو بڑھوتری ہوتی تھی. اس کو ہم رف کہتے ہیں، رف پر. تو یہ جو وائٹ بورڈ ہے اس کے بھی آگے جو چھوٹی سی جگہ جو ہے وہ ڈسٹر رکھنے کے لیے، ڈسٹر کو ہم پاک کن کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ماژیک جو ہے وہ مارکر رکھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے. چونکہ وہ وائٹ بورڈ کے سامنے ہے تو اس لیے لفظ جلو یہاں جو ہے پریپوزیشن استعمال کی گئی ہے. پشت ہم استعمال نہیں کریں گے. تیسرا خط کش توی یا پشت کیف است. یہ بائیں طرف آپ دیکھیں وائٹ بورڈ کے جہاں گھڑی لگی ہوئی ہے، اس کے نیچے جو ہے ایک جو ہے وہ بیگ پڑا ہوا ہے، اور اس میں سے جو رولر ہے وہ جھانک رہا ہے. رولر کے لیے لفظ خط کش ہے، یعنی جس سے ہم لکیر کھینچتے ہیں. توی یا پشت کیفس، یہاں توئی کا لفظ استعمال کریں گے کیونکہ وہ بیگ کے اندر ہے. چوتھا جملہ جو ہے ساعت دیواری کنار یا زیر تخت است. ساعت دیواری، وال کلاک. ساعت کا لفظ جو ہے بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ساعت زمان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لفظ. جب ہم کہتے ہیں کہ ثانیے تو اس سے مراد ہے سیکنڈ. جب ہم کہتے ہیں دقیقے تو اس سے مراد ہے منٹ. جب ہم کہتے ہیں ساعت تو اس سے مراد ہے ایک گھنٹہ. جہاں یہ زمان کے پیمانے کے لیے جو ہے ساعت 60 منٹ کا عرصہ اور ایک دقیقہ جو 60 سیکنڈ کا عرصہ ہوتا ہے،
وہاں ہم جو لفظ 7 گھنٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو دوسرے اس کے معنی گھڑی کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. تو وہ گھڑی جو دیوار کے ساتھ آویزاں کی جاتی ہے اسے ہم ساعت دیواری کہتے ہیں. پھر وہ گھڑی جو آپ ٹیبل کے اوپر رکھ لیتے ہیں، ٹیبل کلاک ہے، اس کو ہم ساعت رومیزی بھی کہتے ہیں. پھر وہ گھڑی جو کہ ہم اپنے ہاتھ کی کلائی پر باندھ لیتے ہیں اس کو ہم ساعت مچی بولتے ہیں. مچ کلائی کو کہا جاتا ہے. انسانی عضو بدن جو ہے، ریسٹ واچ کو ساعت مچی کہا جاتا ہے. بہرحال جی یہ جو میز والی ہے ساتھ روح میزی ہے لفظ، تو یہ رویے میز ہے؟ نہیں وہ جب آپ رویے جو ہے کہیں گی تو اس میں مطلب کے اوپر آ جائے گا معنی. روح میزی ہے یعنی وہ جو گھڑی وہاں میز کے اوپر رکھنے کے استعمال میں آئے گی، روح میزی. نہیں ساتھ میزی نہیں، یہ روح میزی ہے. یہ آپ شاید آپ کوئی کیل ٹھونک لیں وہاں میز کے ساتھ اور وہاں لٹکا لیا کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے. آگے جملہ پانچواں ہے دفتر بین کنار کیف و کمپیوٹر است. دیکھیں یہاں چار جو ہیں وہ الفاظ ہیں. ایک لفظ ہے بین، دوسرا ہے کنارے. بین سے مراد ہے کہ درمیان، کنارے کے قریب، کیف و کمپیوٹر بیگ اور کمپیوٹر کے. اب آپ نے سامنے دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ دفتر سے مراد ہے ایکسرسائز بک، کہ کیا ایکسرسائز بک جو ہے وہ کمپیوٹر اور بیگ کے درمیان ہے یا کہ ان کے قریب ہے. لیکن اگر ہم دونوں میں سے کوئی ایک چیز کا نام لے لیتے، چاہے ہم کیف کا نام لیتے یا ہم کمپیوٹر کا نام لیتے، تو پھر ہم نے جو پریپوزیشن استعمال کرنا تھی وہ تھی کنارے. ہم کہہ سکتے تھے کہ دفتر کنارے کیف است، بیگ کے قریب ہی جو ہے وہ کاپی پڑی ہے. یا دفتر کنارے کمپیوٹر است، دفتر کاپی جو ہے وہ کمپیوٹر کے قریب پڑی ہے. لیکن اب چونکہ یہ دونوں چیزوں کے درمیان پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ہم لفظ بین استعمال کریں گے. دفتر بین کیف و کمپیوٹر است. یہ جو کاپی ہے ایکسرسائز بک جو ہے یہ کمپیوٹر اور بیگ کے درمیان میں پڑی ہوئی ہے. چھٹا جملہ کیف کنارے یا پھر بالائے کمپیوٹر است. بیگ جو ہے یہ کیا کمپیوٹر کے قریب پڑا ہوا ہے یا کہ کمپیوٹر کے اوپر ہے. اب بتائیں کہ کیا یہاں آپ کو کوئی کمپیوٹر کی یہاں نسبت نظر آ رہی ہے یا نہیں. میں جو کچھ نظر دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیف بالائے میز است. یہ بالکل دائیں طرف آپ دیکھیں گھڑی کے نیچے بیگ پڑا ہوا ہے اور یہ میز کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو یہ کمپیوٹر کے اوپر نہیں ہے. تو بس یہ جو ہے ہم کہیں گے کہ کیف بالائے میز است، کمپیوٹر کے اوپر نہیں ہے. تمرین 5 مانند نمونے گفتگو کنید. تخت کجاست؟ تخت روی دیوار است. جو بورڈ ہے وہ دیوار کے اوپر ہے. تخت کجاست سے مراد کہاں ہے اور روی دیوار است وہ دیوار کے اوپر اس کا جواب ہے. یہاں تک میرا خیال کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے کوئی تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. صفحہ شمارہ یہ 26 نمبر صفحہ ہے جی. خط کش نہیں، یہ کش نہیں کہیں بھائی، یہ کش سے تو یہ ہلاکت آ جائے گی.
ہاں جی، وہ دیکھیں جو ان کے روٹ ہے کیش اور کش کی جو روٹ ہے وہ بالکل مختلف ہے. جو لفظ کیش ہے اس کی روٹ ہے کشیدن. کشیدن کے معنی ہے کھینچنا یا ٹو ڈرا. تو جب ہم وی ڈرا اے لائن تو ہم ایک لائن کھینچتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے یہ ہے خط کشیدن. تو خط کش یعنی وہ لائن کھینچنے والا، وہ لائن کھینچنے والا رولر ہوتا ہے. تو اگر ہم کش کہیں تو اس کی روٹ ہے کشتن. کشتن کے معنی جان سے مار دینا، نون ہٹایا اس کا فعل ماضی بن گیا تو یہ ہوگا کشت، اس نے مارا یا اس نے ہلاک کیا. اور کش وہ مارتا ہے یا وہ مارے، یہ اس کا فعل مضارع اور پریزنٹ فارم ہے. اور آپ کہتے ہیں جراثیم کش ادویات، کشتی بھی اسی سے نکلی لڑنے کے معنی میں. جی جی کشتی ہے ہاں، لیکن وہ اس میں جان سے نہیں مارتے ہیں. جی ہاں. سو صفحہ شماری 26 تمرین 6 دستور نشانی جمع ہا. یہ جمع کی علامت کون سی علامت ہے؟ ہے الف ہا. فارسی زبان میں کسی ایک مفرد اسم کو جمع میں تبدیل کرنے کے لیے جو ہمارے پاس بہت ہی آسان ایک فارمولہ ہے وہ ہے الف ہا. کسی بھی مفرد لفظ کے بعد ہم جب الف ہا کا اضافہ کر دیں تو وہ مفرد لفظ جو ہے وہ جمع میں تبدیل ہو جائے گا. لہذا اس کو ہم نشانی جمع یعنی جمع کی علامت یا پسوند جمع سفیکس آف پلورل بھی کہتے ہیں. لفظ ہے مادر، ماں، آپ الف ہا کا اضافہ کر دیں مادر ہو مائیں. پدر والد، پدر ہا بہت سارے والد پیرنٹس. خواہر بہن، خواہر ہا بہنیں. برادر بھائی، برادر ہا بہت سارے بھائی. دختر لڑکی یا بیٹی، دختر ہا لڑکیاں یا بیٹیاں. پسر لڑکا، پسر ہا لڑکے. تو یہ ایک آسان سی ترکیب ہے ہمارے پاس جو کہ مفرد سے جمع بنانے کے لیے ہے. کوئی بھی ایسا لفظ بھلے وہ لفظ جو ہے دخیل کیوں نہ ہو کسی اور زبان کا، لیکن وہ فارسی میں اگر مروج ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی الف ہا لگائیں گے. لفظ ماشین ہے، انگریزی کا لفظ ہے، یہ گاڑی کے لیے استعمال ہوتا تھا ایران میں، فارسی میں تو ہم ماشین ہا کہہ لیتے تھے. موتور ہا انجن کے لیے لفظ موتر ہے تو اس کے بعد الف ہا لگا لیں، وہ جمع میں تبدیل ہو گیا. جبکہ وہ جو ہے وہ ایس کی اضافے سے جمع ہوتی ہے انگریزی میں. سو بنیادی جو ہمارے پاس لاحقہ ہے، لاحقہ جمع یا نشانی جمع وہ الف ہا ہے. کسی بھی مفرد اسم کے بعد الف ہا اگر لگا دیا جائے تو وہ جمع میں تبدیل ہو جائے گا. آپ کے سامنے دو مفرد حالتیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ساعت ہے یعنی گھڑی، اور بائیں طرف اس کے 6 جو ہیں آپ کو ساتھ یہ مچی نظر آ رہی ہیں، رسٹ واچز نظر آ رہی ہیں تو وہ ساتھ ہا ہے.
پہلے والے اکیلی گھڑی ہے جو کہ وال کلاک نظر آ رہا ہے، دوسری جگہ رسٹ واچز ہیں 6 عدد نظر آ رہی ہیں، تو وہ ہم ساتھ ہا اس کی جمع ہے۔ بائیں طرف تمرین ہفت جو ہے کارنر میں، واژه‌های زیر جمع ببندید، یہ جو نیچے 12 عدد الفاظ دیے گئے ہیں یہ سب کے سب مفرد حالت میں ہیں، اس کو آپ جمع میں تبدیل کریں۔ اب آپ میں سے کوئی اس کو تبدیل کرے جی، اب بال آپ کی کورٹ میں ہے۔ میں تختے، ہاں اس کا تلفظ آپ کریں گی تختے، تختے ہا جی۔ دوم صندلی ہا، بالکل ٹھیک ہے۔ موبل، موبل ہا، میز ہا، کمپیوٹر ہا، پنجرے ہا، کھڑکیاں، فرنیچر، فرنیچر صوفے وغیرہ، جی جی یہ صوفے کرسیاں وغیرہ۔ تخت، تخت ہا، بیڈ جسے آپ کہتے ہیں، کیبنٹ، کابینٹ ہا، دیوار، دیوار ہا، لامپ، لامپ ہا، لامپ یہ لیمپ کو لیمپ کر دیا انہوں نے، انگریزی کا لفظ۔ پھر موبائل، موبائل ہا، اور کیف، کیف ہا۔ تمرین 8، 8 نمبر مشق جو ہے، بے مقصد سوال تو اس سے متعلق نہیں ہے، ہاں کا سینے سے ہم بنا رہے ہیں کہ جم، لیکن الف نون جب لگاتے ہیں تو اگر واقعی کوتا آ جائے الف واو اور یا تو پھر وہ یا میانجی آتی ہے، وہ تینوں میں آتی ہے یا واو اور یا میں؟ یہ مجھے نہیں اس کے لیے ہم ایسا کریں گے کہ ہم ایک پورا سیشن جو ہے وہ پورا اس کو الف سے یہ تک جو ہے وہ جمع اور مفرد کو ہم پڑھیں گے۔ بھلے آپ اگر کل چھٹی نہ ہوئی تو کل ہی ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو ہم باقاعدہ اس کو جو ہے ایز اے ایک کمپلیٹ سبجیکٹ جو ہے یہ مفرد اور جمع کو پھر ہم الف سے لے شروع کریں گے اور یا تک اس کو پڑھیں گے۔ تو کیونکہ آپ کے ایک سوال سے جو ہے نا وہ سامعین کو جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ اس کی ادراک نہیں ہو سکے گا، کمپریہنشن نہیں ہوگی۔ جی کل عید نوروز ہے لیکن اس کا فیصلہ جو ہے امبیسی میں ہوتا ہے ہمیشہ، تو یہ کل صبح پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ چھٹی ہوئی تو پھر آپ کو جو ہے گروپ میں اطلاع کر دی جائے گی، ورنہ ہم اسی طرح آپ کی خدمت میں ہوں گے جس طرح آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمرین 8، شاگرد کافی شاپ، اب دیکھیں یہ دونوں لفظ جو انگریزی کے انہوں نے استعمال کر لیے، کافی شاپ، کافی شاپ در حال مرتب کردن وسائل است۔ مرتب کردن وسائل، وسائل سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی جو چیزیں ہیں کافی شاپ کے اندر، وہاں کا جو کام کرنے والا ورکر جو ہے وہ چیزوں کو قرینے سے رکھ رہا ہے، ترتیب سے رکھ رہا ہے، مرتب کر رہا ہے۔ گوش کنید و بگویید کدام واژه ها را می شنوید، آپ ان کو سنیے اور بتائیے کہ آپ کون سے الفاظ جو ہیں وہ سن رہے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں در حقیقت آپ کے سامنے جو ہے 5 مختلف لفظ جو ہیں وہ 2 صورتوں میں در حالت نوشتاری، اس کی ریٹن فارم، و در حالت گفتاری اور اس کی جو کنورسیشنل پروننسیشن ہے اس کے اندر یہ دیے گئے ہیں۔ مثلا لیوان کا لفظ جو ہے یہ مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک گلاس۔ لیوان ہا یہ جمع ہے، گلاسز، ڈھیر سارے گلاس۔ لیکن جس وقت ہم نے لیوان ہا جو ہے اس کو گفتاری میں کہنا ہوگا تو ہم کہتے ہیں لیوانا،
ہے اس میں سے حذف ہو جائے گا. ہم کہہ سکتے ہیں لیوانا روی میزس، جو گلاس ہیں وہ میز کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. دوسرا لفظ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اوپر انہوں نے گفتاری میں دے دیا ہے، اور یہ ہل نہیں رہا شاہ صاحب، اوپر کیوں نہیں جا رہا؟ یہ اگلا صفحہ ہم نے، اگلا صفحہ آ جائے، اس کے بعد والا اینڈو کیا ہے ہی نہیں، اس کے بعد والا آنا چاہیے. یہ نہیں، یہ چاہیے، یہ آ گیا. اس کو نیچے لا ذرا اوپر، ہاں جی، اس کو اس سے ہم کریں گے. جی تو ہم یہاں پہنچے اس میز کے نیچے، یہ ہے. سو لفظ ہے فنجونا. فنجان جو ہے یہ ہم کپ کو کہتے ہیں، CUP کپ. فنجان گفتاری میں فنجون ہو جائے گا. ہی الفا لگانے سے جمع میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم فنجان اور ہا دونوں کو اکٹھا کہیں گے تو یہ لفظ جو ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے فنجونا. ہی الفا کا ہی اس میں سے جو ہے وہ حذف ہو گیا، اور جو فنجان میں الف ہے وہ واو میں تبدیل ہو گیا. پھر ذرا آگے چلتے ہیں تو لفظ سندلیا، در حقیقت یہ سندلی ہا ہے، اس میں سے حرف ہے جو ہا ہے وہ اس کو حذف کر دیا گیا، تو بہت ساری کرسیاں سندلیا، جبکہ لکھنے میں آئے گا سندلیہا. سندلیہا لکھنے میں ہے، نوشتاری ہے، اور گفتاری میں سندلیا. چہار شکلات ہا، شکلات چاکلیٹس، و شکلاتا، یہ ہے اس میں سے بھی انہوں نے جو ہے حذف کر دیا. آخر پر کیکا، اصل میں یہ کیکھا ہے. یہ کاف زیر یہ اور پھر کاف ہے. ہم ایک فارمولہ بہت پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر کسرے زیر آ جائے تو وہ بڑی یہ کی آواز دے گی. تو یہ کیک، وہی انگریزی کا لفظ کیک جو ہے اس کو انہوں نے مفرس کر دیا، تو یہ لفظ ہے کیکھا، اور جب اس کو گفتاری میں کہیں گے تو یہ ہو جائے گا کیکا. لیکن اگر آپ اس کے تلفظ کو کیک کر دیں تو کیک کیا ہے؟ جی خانم عقیلہ، شاید آپ کو علم ہوگا یہ کیک ہم کس کو کہتے ہیں؟ سر مجھے بانی تو نہیں یاد، لکھا ہوا ہے کوئی ہوا لفظ ہے؟ جی نہیں سر، نہیں، آپ بھول گئی ہیں. اچھا. دیکھیں، ایک تو لفظ ہے ہمارے پاس شپش، وہ تو آتا ہوگا. جی، شپش کہتے ہیں جوں کو. بچے اسکول میں جاتے ہیں، کئی دفعہ گندے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں. شین پہ شین، شپش. اور وہ لیک تو نہیں ہے؟ لیک نہیں، وہ لیک کے لیے تو بڑا خوبصورت لفظ ہے. وہ کیا ہے؟ لیک کے لیے بہت خوبصورت لفظ ہے، وہ ہے رشک. وہ کلمن والے کاف سے؟ جی، کلمن والے کاف سے. یہ
اچھا اچھا اچھا، لیکن کیک جو ہے یہ بھی ایک حشرہ ہے، انسیکٹ ہے، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے اور اسے ہم پسو کہتے ہیں، پسو کو ہم کیک کہیں گے، بالکل یہی املا ہے، کاف کے نیچے زیر نہیں ہے، جب بغیر زیر کے ہوگا تو وہ کیک ہوگا، اور جب زیر ڈال دی کاف کے نیچے تو وہ پھر کیک بن جائے گا۔ سر یہ پیسو پنجابی اردو سب میں پیسو ہی ہے، کھٹمل کھٹمل کھٹمل، یہ پیسو کھٹمل ہوتا ہے؟ ہاں جی وہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، میرا ناقص علم تو یہی کہتا ہے۔ نہیں سر، کھٹمل تو اور چیز ہوتی ہے، وہ تو چارپائیوں میں پڑتے ہیں میرا خیال ہے، اور یہ جو ہے یا مسجدوں میں وہ اس میں جانمازوں وغیرہ میں جو ہوتے ہیں نا گھاس جی جی، پڑتا ہے، تو وہ پیلوں میں ہوتے ہیں۔ وہ وہی تو ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو پسو کے ساتھ جو ہے یا کھٹمل کے ساتھ جو ہے دری کو تو نہیں جلا دینا چاہیے نا، تو پھر کیسے پتہ کیا جائے کہ کیک جو ہے یہ پسو ہے یا کہ کھٹمل ہے، یہ کیسے پتہ؟ بلکہ آپ نے بتائی تھی ساس، ساس، وہ بھی ٹھیک ہے۔ چلے میرے سامنے ایک کتاب آ گئی ہے، میں اس کتاب میں دیکھ کر آپ کو جو ہے یہ بتاتا ہوں کہ اس میں اس کے کیا معنی کیے جا سکتے ہیں۔ تو جی، کیک پسو جو کہ ایک پردار ننا موذی کیڑا ہوتا ہے، یہ آپ کو فرہنگ آمرہ یہ بتا رہی ہے کہ کیک جو ہے وہ پسو کو کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی یادگار چیز ہے جی، میں دہلی گیا تھا تو وہاں مزار غالب پر ایک تو وہ کوچہ بلی مارا میں تو وہ حویلی ہے جہاں غالب زندگی بسر کرتے تھے، تو مزار اس کا جو ہے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے باہر جو ہے وہاں، تو وہاں انہوں نے چھوٹے سا ایک کتاب فروشی بھی رکھی ہوئی تھی، تو وہاں میں نے یہ کتاب خریدی تھی، تو فرہنگ آمرہ، اور یہ بڑی کام کی کتاب ہے، بڑی معروف ایک جو ہے یہ فرہنگ ہے، اور یہ بڑی اتنی موٹی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اور فقط 100 روپے میں نے خریدی تھی 2009 میں اس کی رسید اس میں پڑی ہوئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ 100 روپے میں ہمارے یہ مل سکتی ہو، تو بہرحال تو کیک جو ہے بی یہ پسو کو کہتے ہیں، تو پسو کا لفظ جو ہے اگر کیک ہوگا تو کھانے والا کیک ہے، اور اگر کیک ہوگا تو یہ پسو ہے، آپ تلفظ کو ذہن نشین رکھیں، امید ہے کہ اب آپ کی یادداشت میں یہ باقی رہے گا۔ آگے ہم جی سر اب ایک آپ مجھے بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو پھر مجھے کوئی چیز لا نہیں، میں تو اس لیے پوچھتا ہوں کہ میری آپ رہنمائی کریں گی، اور کیا ہے سر آپ صحیح طرح والی عزت کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کی مہربانی۔ چلیے آگے ہم چلتے ہیں، تو کشف قاعدہ جو ہے یہ کلیہ جو ہے مفرد سے جمع بنانے کا، وہ یہاں انہوں نے میرا خیال بتایا ہوا ہے کہ علامت جمع در گفتارها بے الف تبدیل می شود، جمع کے حالت اگر آپ نے بیان کرنی ہے اور آپ گفتاری تلفظ میں ادا کر رہے ہیں تو ہے الف ہا جو ہے وہ خالی الف رہ جائے گا، اگر پایان واجہ اگر کسی لفظ کے آخر میں یا باشد تو علامت جمع در گفتار تغییر نمی کند، اگر آپ کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لفظ کے آخر پر جو ہے یہ آ جائے تو پھر آپ جو ہے اس کے ہے الف ہا کو تبدیل نہ بھی کریں تو تب بھی کام جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ آج کا درس ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، اگلا جو ہے صفحہ جو ہے اس کے لیے جو ہے کافی زیادہ مفصل ہے، اس لیے ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں، کسی اور موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے آپ سے،
10-12 منٹ موجود ہیں. 26 نمبر تک ہم نے پڑھا. جی 26 نمبر نہیں 27 پر گیا ہے جناب. نہیں سر 26 تک 26 نمبر سے. جی حاضرین، کوئی فارسی کے موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے. سر میں بات پوچھ رہی تھی کہ جب یہ اینڈ ہو جائے گا ہمارا اس سیمسٹر کا تو کیا ہم لوگ کا ایگزام بھی ہوگا؟ اصولی طور پر جو ہے ایگزام جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن میں کیوں کہوں کہ ایگزام نہیں ہوگا. ایگزام تو یہی ہے کہ آپ کے یہیں ساتھ ساتھ ہی ایگزام ہوتا رہتا ہے. باقی یہ ہے کہ آن لائن پر ایگزام مجھے آپ اگر کوئی طریقہ کار بتا دیں گی تو پھر ہم ویسے لے لیا کریں گے، ورنہ جو ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ میں یونیورسٹی پر جب ہمارے کرونا تھا تو یونیورسٹی کی کلاسز انہوں نے آن لائن کر دی. اب آن لائن کر دی تو بچوں نے فائنل ایگزام تھا، امتحان کے لیے ہم نے جو ہے کویشچنر جو تھا وہ اپلوڈ کر دیا، ساتھ یہ تھا لین لگا دی کہ بھی پیپر جو ہے وہ پورے 2 بجے جو ہے جو آپ اوپن کر سکیں گے، اس سے پہلے 1 منٹ بھی پہلے وہ نہیں کھلے گا. تو پھر 3 گھنٹے تھا وقت پیپر حل کرنے کا، اور 3 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے جو تھے وہ اس کے آنسر شیٹ کو لوڈ کرنے کے لیے ان کو دیے ہوئے تھے. تو یہ جو 3 گھنٹے کا عرصہ تھا، طلبہ اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں ان کے پاس ہیں، نوٹ بکس پاس ہیں جس کے اوپر انہوں نے کلاس میں کوئی نوٹ بھی کو لیے ہوں گے. تو اس کے بعد جو تھا وہ پھر سوال طلبہ جو تھے وہ پوچھتے تھے کہ سر وہ فلاں سوال کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ ذرا بتا دیں. بھائی مجھے کیوں پوچھتے، آپ کے پاس کتاب بھی پڑی ہوئی ہے. تو یہ آن لائن میں تو طالب علم کے لیے بہت بڑی سہولت ہے. البتہ ایک گیم ہے. میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ سارے اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگ ہیں تو ہم لوگ ان پرسن آ کے ایگزام دے دیں گے. اس طرح کے سوال کر کے باقی کو پریشان. دیکھیں ایسے کئی ہزار جن کو بہت پریشانی ہو رہی ہوگی امتحان کے نام سے. تو بہرحال وہ میں ایک دن جو تھا وہ کلاس روم میں تھا، امتحانات تھے، ہر ایک کے پاس پیپر تھے، وہ حل کر رہے تھے. تو ہمارے ہاں عموماً جو ہے وہ 10 طالب علم ہوتے ہیں وہاں. شروع میں جو ہے وہ 30 کی کلاسز ہوتی ہیں، لیکن بعد میں جو ہے وہ ڈراپیج ہو جاتا ہے. تو اتفاق سے وہ ڈائریکٹر آ گئے خانہ فرہنگ کے، تو آ کر مجھے کلاس میں وہ پوچھنے لگے کہ کشمیری صاحب آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت. میں نے کہا جی امتحان کنڈکٹ ہو رہا ہے، یہ بچوں کا امتحان لیا جا رہا ہے. تو وہ صاحب ہنسے، تو کہنے لگے آپ نے ماشاءاللہ کتابیں تو پڑھی ہوئی ہیں، کبھی ایک آپ نے پڑھا ہے کہ سعدی نے بھی امتحان دیا تھا، حافظ نے امتحان دیا تھا، خیام کا امتحان ہوا تھا، مولانا جلال الدین نے کوئی امتحان پاس کیا تھا. ہاں جی، یہ ادبیات کی کلاسز ہیں. ہاں جی، اور لینگویج کی تو ہے. تو یہ ایسے تنگ کرنے والی بات ہے جو ان کو کر رہے ہیں. تو بہرحال میں اصل میں دیکھیں ہر ایک سیشن میں 10 بار یہ پوچھتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی کوئی سوال ہے تو پوچھیے. مقصد صرف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے کسی ایک چیز کو سمجھا جائے. تو اس تمام حالت کے باوجود جو ہے امتحان آپ نے اپنا ہی لینا ہوتا ہے، تو ہم نے امتحان نہیں لینا ہوتا. اور اگر تو ہم سمجھے کہ ہم گولف کے کھلاڑی ہیں تو پھر جو ہے اس نے خود ہی گننا ہوتا ہے کہ یہ کتنے ہولز اس نے جو ہے نا وہ پلے کیے ہیں. تو ایمانداری پر کوئی وہاں اوپر ریفری نہیں ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہوتا، وہ جو گیند کو پکڑنے والا ایک ملازم بھاگ رہا ہوتا ہے. تو آپ میں سے جو بھی کوئی صاحب جو ہے وہ امتحان آ کر دینا چاہتے ہیں، میرا غریب خانہ حاضر ہے، تو ہم یہاں امتحان لے لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سر یہ
جی سر ہم ایک کتاب تو سر پڑھ رہے ہیں صفحے وغیرہ اس کے نا، تو کسی ایک دن سر ہمارا کنورسیشن بھی ہو جائے سر، تو اس پہ بھی اگر تھوڑا سا اب دیکھیں میں نے آج آپ کو 6 ایسے نئے الفاظ جو ہیں ان کی جو ہے وہ تعریف ساتھ بتائی فارسی زبان میں، آپ کے پاس ریکارڈ کے لیے بھی وہ بھیج دیا گیا۔ تو یہ جو ہے یہ سلسلہ ایک تو یہ تھا کہ ہم کچھ فرہنگ جو ہے ہمیں کچھ الفاظ لغات کے بارے میں پتہ چلے۔ دوسرا آپ نے ذکر کیا تھا ڈاکٹر محمد حسین تسبیحی صاحب کی جو گفتار کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، تو ہم جو ہے ذرا تھوڑا سا ان کو آگے بڑھ لینے دیں سارے طالب علموں کو۔ میرا خیال جب یہ دوسری کتاب پر پہنچے گے تو پھر ان سب کے ہمارے جتنے بھی محترم طلبہ ہیں ان کے لاشعور میں جو ہے ایک ڈھیر سارے جو ہے نا الفاظ جمع ہو گئے ہوں گے، تو پھر ان الفاظ کو ہم گفتار کے اندر میرا خیال وہ کتاب بھی وہ پڑھ لیں گے جو گفتاری کی کتاب ہے، مختلف مکالمے ہیں، ہر ایک میں سچویشن مختلف ہے، تو اب آپ جیسے کہیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا اس کے لیے ابتدائی چیزیں اور زیادہ سمجھ لیں۔ ابھی گرامر ہم نے پوری نہیں پڑھی، گرامر کے جو ہیں ٹینسز اگر پورے پڑھ لیے جائیں اور ساتھ ساتھ کچھ وکیبلری بڑھ جائے تو پھر جو ہے نا یہ گفتگو کرنے کا جو ہے نا زیادہ سہولت ہو جائے گی۔ میری طرف سے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک سوال جو ہے فارسی میں کر لیا کریں۔ میں کوئی کسی کو منع نہیں کرتا کہ آپ فارسی نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ فارسی میں سوال کریں۔ سر اگر روز کے ہم 5-10 منٹ صرف گفتاری کے لیے رکھ لیں لاسٹ میں پیریڈ کے، بالکل ہو سکتا ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کتاب ہے ایک تسبیحی صاحب کی، تو اس کے لیے اگر آپ کہیں گے تو وہ مکالمہ جو ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ بھی کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اینڈ پر ہر ایک صفحے یا دوسرے صفحے کے اینڈ پر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ جو ہے نا اس کی تمرین کریں، یا آپ اپنے گھر پر کسی بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے اس کی جو ہے نا وہ تمرین کریں۔ تو آپ دیکھ لیں گے ہم کتاب جو ہے میں کل بطور نمونہ آپ کے سامنے نکال کر رکھ دوں گا، تو آپ جو بھی اس کے بارے میں مشورہ دیں گے آپ سب تو اس کے اوپر عمل کر لیں گے۔ ببخشید استاد، جی من توی خونه تمرین میکنم، به بچه ها در زبان فارسی صحبت میکنم، ایشون میخندن. اب آپ نے وہ ضرب المثل تو سنی ہوگی کہ آب کر مرے ہوں بچے آتے فارسیاں کر گالے، کہیں ایسا نہ ہو جائے خدا نخواستہ جی۔ تو دخترم خیلی دوست داره، اون میخواد که فارسی بخونه. نه قبلا ایشونو یاد بدهید و بعد از اون باش صحبت کنید. بله کوشش میکنم. بله خوب، صحیح خوبی هست، انشالله موفق و مؤید باشید. ما دست به دعا هستیم که خدا بند متعال شما را موفق کند. تشکر بسیار. استاد یه مستر است تقدیم کردن. جی لطفاً بگویید این را چگونه استعمال بکنیم. تقدیم به معنی یعنی پیش کرنا جی 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 آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ من یک هدیه به دوستم تقدیم کردم و یک حلقه مودت بهش تقدیم کردم، یه برگ سبزی به او تقدیم کردم، یه ارمغانی که قابل او نداشت به او تقدیم کردم۔ تقدیم کرنا آپ اس کے ساتھ مزید کر سکتے ہیں کوئی اضافے، تقدیم با کمال احترامات، جب آپ کوئی چیز جو ہے بہت ہی محبت کے ساتھ کریں تو تقدیم با مودت، با محبت و مودت کہہ سکتے ہیں۔ تو تقدیم جو ہے اب اپنی ذات میں تو ایک اسم ہے، لیکن جس وقت آپ اس کو مصدر بنائیں گے تو اس کو آپ لوگ مرکب حالت میں اس کے ساتھ کردن کا لفظ استعمال کرنا ہوگا۔ تو یہ جو ہے
تقدیم کردم جو ہے ایک مرکب مصدر ہے، یہ ایک مصدر بسیط یا مصدر سادہ نہیں ہے. جزاک اللہ. استاد این جمله من این جمله میگم بفرمایید. بنیاد سادی دوره آموزش زبان فارسی را تقدیم میکند. آیا این درست است؟ کہا جا سکتا ہے میتونی بگی کہ درست است، ولی دوره ها اجرا میشن، دائر میشن، دائر کیے جاتے ہیں، اجرا کیے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ تقدیم جو ہے پریزنٹیشن ہوتی ہے، تو وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ کسی کو جو ہے کوئی چیز دونوں ہاتھوں پر رکھ کر احترام کے ساتھ پیش کرتے ہیں. تو یہ اس میں تھوڑا سا ایک فرق ہے. اس کے لیے اور زیادہ پراپر لفظ جو ہے وہ اجرا ہو سکتا ہے، دائر کرنا، یہ لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. خواہش میکنم. حاضرین اجازت ہے. کل آپ کو ہمارے جناب شاہ صاحب جو ہیں، حسنین شاہ صاحب، آپ کو اطلاع دیں گے کہ کیا کل ہم جو ہے وہ تعطیل کریں گے یا نہیں. تو کل اگر ہم آن لائن ہوئے تو پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو عید نوروز کے بارے میں بھی کچھ مختصر جو ہے وہ بیان کیا جائے. السلام علیکم.